بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تاریخ فقہ میں فقہ اسلامی کے جو مختلف ادوار ہیں ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ فقہ اسلامی کے دو ادوار، پہلا دور ہے عہد رسالت اور دوسرا دور ہے خلافت راشدہ۔ یہ 41 ہجری تک یا 40 ہجری تک جو ہے یہ دوسرا دور ہے۔ 41 ہجری جسے تاریخ اسلام میں عام الجماع کہا جاتا ہے، اتفاق اور اتحاد کا سال، یہاں سے فقہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے اور اس دور کو جو ہے مفتی تقی امینی تاسیسی دور کہتے ہیں۔ فقہ کا تاسیسی دور جو ہے وہ یہی تیسرا ہے۔ اس دور کی ابتدا ہوتی ہے 41 ہجری سے اور اس دور کی جو انتہا ہے وہ 132 ہجری ہے۔ مفتی تقی امینی صاحب لکھتے ہیں کہ فقہ کی ترتیب و تدوین کا پورا مثالہ اسی دور میں تیار ہوا تھا۔ یہ جو تیسرا دور ہے اس کو صغار صحابہ اور عہد تابعین بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے صحابہ جو تھے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے 40 تک، تو یہ جو دور ہے اس کو صغار صحابہ کا دور کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ 12 سال کے 15 سال کے تھے، اور اسی طرح تابعین کا یہ دور کہا جاتا ہے، دور بنو امیہ۔ اس دور میں بنو امیہ کے دور میں آپ جانتے ہیں بنو امیہ کے 14 خلفاء برسر اقتدار آئے اور ان میں جو سب سے زیادہ مشہور تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس دور کی جو خصوصیات ہیں یا امتیازات جو ہیں، تو اس دور میں ایک تو مسلمانوں میں باہمی فرقہ بندیاں شروع ہو گئیں، مختلف فرقوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے، اور اس سے پہلے مسلمانوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ مرکز یعنی مدینہ کے قریب رہیں، مدینہ میں رہیں، لیکن اس دور میں مسلمان اطراف میں پھیل گئے، جو جہاں پر تھا وہیں اس نے رہائش اور سکونت اختیار کر لی تھی، اور وہاں پر بھی یہ مسلمان خصوصاً صحابہ یہ تعلیم و تربیت کا کام کرتے تھے، اور تابعین کی ایک جماعت انہی صحابہ کے ہاتھوں سے تیار ہوئی ہے۔ اس دور میں احادیث کی روایت کا سلسلہ جاری ہوا، احادیث کا عام رواج ہوا، اور اسی دور میں عجمیوں کی ایک جماعت یعنی غیر عرب لوگوں کی ایک جماعت جو ہے وہ تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوئی، اور انہوں نے تمام اسلامی شہروں میں جو بڑے بڑے تھے تعلیم و تربیت کے مراکز قائم کیے۔ اسی تیسرے دور میں رائے یعنی عقل اور حدیث کو استعمال کرنے کی حد میں اختلاف ہوا، اور اس وجہ سے دو گروہ مسلمانوں کے بن گئے۔ ایک وہ گروہ جو حدیثوں کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیتے تھے، اس وجہ سے ان کا ذرا دائرہ کار بنسبت اہل رائے سے تنگ تھا۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ شریعت کو عقلی اور اصولی معیار سے دیکھتا، حدیث نہ ملنے کی صورت میں
وہ رائے کا استعمال کرتے تھے۔ یہ آخری جملہ جو ہے یہ قابل غور ہے کہ اہل رائے کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے حدیثیں ہی چھوڑ دیں، بلکہ اہل رائے حدیث نہ ملنے کی صورت میں رائے کا استعمال کرتے تھے۔ اس بنا پر ان کا جو دائرہ کار تھا یہ نسبتاً وسیع تھا۔ اہل حجاز جو تھے، مکہ اور مدینہ والے، یہ اہل حدیث کہلاتے تھے، ان کا رجحان ان کی طرف تھا، اور اہل عراق ان کا رجحان دوسری طرف تھا، یہ اہل رائے کہلاتے تھے۔ اہل حجاز کا مرکز مدینہ تھا، جبکہ اہل رائے کا مرکز کوفہ تھا۔ اسی دور کی خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے کہ قیاس، استحسان اور استصلاح وغیرہ کا استعمال بھی اسی دور میں شروع ہوا۔ اگر عہد بنو امیہ کے مشہور فقہا اور مفتیان کو ہم دیکھیں تو ہم ان کو مختلف شہروں کے لحاظ سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثلا مرکز جو مدینہ ہے، مدینہ میں اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن، اسی طرح جو ہے حضرت سعید بن مسیب المخزومی، یہ سب مدینہ کے قاضی اور مفتی تھے۔ مکہ اور کوفہ کے جو مشہور قاضی اور مفتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، مکہ کے مشہور، ان میں ان کے شاگرد حضرت مجاہد ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، حضرت عطا بن ابی رباح ہیں۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہمیں دکھائی دیتے ہیں، حضرت عمر نے ان کو بھیجا۔ حضرت علقمہ بن قیس ہیں، قاضی شریح جو کوفہ کا قاضی تھا یہ ہیں، اور ابراہیم بن یزید نخعی ہیں۔ بصرہ میں حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہیں، حضرت انس بن مالک کے شاگرد اور غلام محمد بن سیرین ہیں، حضرت قتادہ ہیں۔ اور شام میں اہل شام کو حدیث سکھانے کے لیے حضرت عمر نے بھیجا تھا، حضرت عبد الرحمن بن غنم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اسی طرح ان کے ساتھ حضرت مقبول ہیں۔ مقبول کہاں کے امام تھے؟ تو امام مقبول جو تھے یہ شام کے امام تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، یہ بھی شام کے امام تھے۔ مصر اور یمن کو ہم دیکھیں تو مصر میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، حضرت یزید بن حبیب ہیں، اور یمن میں حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حضرت وہب بن منبہ، اسی طرح حضرت طاؤوس اور یحییٰ بن ابی کثیر، یہ لوگ جو ہیں عہد بنو امیہ کے مشہور فقہا اور مفتیان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں دو اور فرقوں نے بھی جنم لیا جو خارجی اور شیعہ کہلاتے ہیں۔ اچھا، یہ جنم نہیں لیا بلکہ انہوں نے ترقی کی ہے۔ یہ خارجی اور شیعہ یہ فرقے حضرت علی کے زمانے میں ظہور پذیر ہوئے، لیکن زیادہ جو انہوں نے ترقی حاصل کی ہے یہ دور بنو امیہ، اور اسی طرح شیعوں میں مختلف فرقے پیدا ہوئے بنو امیہ کے زمانے میں۔ اس دور میں تدوین حدیث کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی جد و جہد سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جہاں تدوین حدیث کا سلسلہ شروع ہوا وہاں وضع حدیث کا سلسلہ بھی شروع ہوا، احادیث کو گھڑنے کا سلسلہ۔ بھائی یہاں وضع حدیث کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کی وجہ کیا ہے، یا احادیث کو گھڑنے کا جو سبب ہے؟ وضع حدیث کے اسباب مختلف ہیں، انٹرویو میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، دو چار جو ہیں آپ یاد کر لیں۔ دین کے دشمن جنہوں نے دیکھا کہ اب ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، تو دین کو بدنام کرنے کے لیے،
دین کی تحقیر کے لیے انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ دین کے دشمن جو تھے یہود و نصارہ یا دیگر، جب وہ کھلے میدان مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے تو دین کی تحقیر اور بدنامی کے لیے انہوں نے حدیثیں گھڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک سبب تو یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جاہل صوفیاء اور عبادت گزار نیکی اور دینداری کا کام سمجھ کر مذہبی ترغیبات اور فضائل سے متعلق حدیثیں وضع کرتے تھے۔ جاہل جو صوفیاء اور عبادت گزار تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو ڈرانے کے لیے کوئی حدیث بنا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ یہ کام نہ کرو گے تو ایسے ایسے ثواب، یہ کام کرو گے تو اتنی جو ہے آپ کو اس کا اتنا ثواب ملے گا، اتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ رغبت کے لیے یا کسی گناہ سے ڈرانے کے لیے حدیث گھڑنا جائز ہے۔ تو جاہل صوفیاء نیکی میں رغبت اور دینداری کا کام سمجھ کر احادیث گھڑتے تھے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک تھے، کیونکہ یہ قابل اعتماد لوگ ہوتے تھے، لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، اور اسی بھروسے میں آ کر لوگ ان کے پیچھے چلتے اور گمراہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، خصوصاً بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے کاموں کو جواز بخشنے کے لیے حدیثیں گھڑ لیتے تھے۔ جیسے کسی نے مہدی کو کبوتروں سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس نے ان کے اچھا ہونے پر ایک حدیث گھڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس کو پسند کرتے تھے۔ تو یہ 3 اسباب جو ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ چوتھا سبب ہے بدعتی پیروکار، اہل بدعت اپنے مریدوں کو یا اپنے فرقے کے لوگوں کو اس بدعت پر کار بند رکھنے کے لیے حدیثیں گھڑتے تھے، اور کچھ لوگ دوسروں کو حیران کرنے کے لیے، دوسروں کو تعجب میں ڈالنے کے لیے، دوسروں کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے کے لیے احادیث گھڑتے تھے، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھیں اس طرح کی حدیث میرے پاس ہے، فلاں فلاں بڑے امام کے پاس نہیں ہے، حالانکہ وہ حدیث ہوتی نہیں تھی، وہ من گھڑت چیزیں ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تدوین حدیث کا تیسرا دور ہے، تاریخ فقہ کا جو ہے یہ تیسرا دور ہے۔ چوتھا سبب میں نے یہ بتلایا ہے، اہل بدعت جو تھے، بدعت کے جو مبلغ ہوتے تھے، وہ اپنے فرقے والوں کو بدعت پر کار بند رکھنے کے لیے احادیث گھڑتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اس تیسرے دور میں نمایاں ہیں، ان کا دور حکومت 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک ہے۔ آپ نے 99 ہجری میں اس کام کا حکم دیا، خلافت اسلامیہ کے تمام گورنروں کو حکم دیا، احادیث رسول کو جہاں دیکھو انہیں جمع کر لو، اور آپ نے مدینہ کے گورنر ابو بکر بن محمد بن حزم کو خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت کو جہاں دیکھو جمع کر لو۔ اسی طرح عمرہ بن عبد الرحمن، یہ حضرت عائشہ کی بھانجی ہیں، شاگردہ ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں۔ آپ نے عمرہ بن عبد الرحمن کو احادیث لکھنے کا آپ نے لکھا کہ عمرہ کی احادیث لکھ لو۔ ابو بکر محمد بن حزم کو کہا کہ خصوصاً عمرہ بن عبد الرحمن سے جو احادیث ملیں انہیں لکھ لو۔
مجھے احادیث اور صاحبان حدیث کے مٹنے کا اندیشہ ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز نے مختلف گورنروں کو خط لکھا ہے۔ تو آپ کے اس 2.5 سالہ دور حکومت میں محدثین نے یہ کام اعلیٰ درجے سے مکمل کیا، اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اول من دون العلم، کہ سب سے پہلے جس نے علم حدیث کو مدون کیا وہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک MCQs ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ تدوین کا حکم عمر بن عبدالعزیز نے دیا، اور اول من دون العلم ابن شہاب، اور جس نے سب سے پہلے علم کو مدون کیا وہ یہی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، اگر آپ نے کسی جگہ پہ پڑھا ہو کہ وضع حدیث کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ شہادت عثمان کے بعد ہوا، جبکہ آپ نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اس دور میں شروع ہوا جو 41 ہجری کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو فتنہ وضع حدیث ہے، اس فتنے نے جو سر اٹھایا ہے یہ عہد خلافت راشدہ میں ہی اٹھایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام جو تھے وہ شروع سے ہی احادیث کو لینے میں احتیاط سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے بندے سے قسم لیتے تھے، حلف لیتے تھے کہ یہ حدیث ہے، واقعی تم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو فتنہ وضع حدیث نے جو سر اٹھایا، یا بنیادی جو اس کی ابتدا ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ہی اس طرح ہوا۔ لیکن یہاں پر جو میں نے آج پڑھایا اس کا مطلب یہ ہے فتنہ وضع حدیث کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تو جب یہاں پر فتنہ حدیث کا انکار حدیث، فتنہ وضع حدیث کا باقاعدہ آغاز ہوا، تو اس دور میں سند کا بھی باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ یہ بھی اس دور کی خصوصیت ہے کہ اس چیز کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ بصرہ کے مفتی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے احادیث کی سند کے بارے میں لوگ نہیں پوچھتے تھے، جب فتنہ برپا ہوا سے مراد شہادت عثمان ہے، تو پھر علماء نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ اس شخص کا نام بتاؤ جس سے تم نے یہ حدیث سنی ہے، پس اگر وہ راوی جس سے اس نے حدیث سنی ہے سنت کا حامل ہوتا تو ان کی حدیث قبول کر لی جاتی، اگر وہ اہل بدعت ہوتا تو پھر اس کی حدیث ترک کر دی جاتی۔ دیکھیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خود تو تفسیر نہیں کی ہے، اکثر جو اصول حدیث اور حدیث کی کتابیں ہیں وہ فتنہ سے مراد یہی فتنہ شہادت عثمان لیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی۔ فقہ اسلامی کا جو چوتھا دور ہے
فقہ اسلامی کا جو چوتھا دور ہے یہ عہد بنو عباس ہے، اور اس دور کی ابتدا ہوتی ہے 132 ہجری سے۔ اس دور کی ابتدا ہے 132 ہجری سے، اور یہی وہ دور ہے جس کو سنہری دور کہا جاتا ہے، اور فقہ کی باقاعدہ تدوین بھی اسی دور میں ہوئی، اور فقہ کے جو مشہور مسالک ہیں وہ بھی اسی دور میں وجود پذیر ہوئے۔ اس دور کی جو امتیازی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تمدن کی وسعت ہوئی، اس دور میں نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوئیں، غور و فکر کے لیے نئے میدان سامنے آئے، اور یونانی علوم و فنون کی ترویج بھی اسی دور میں ہوئی، اور تدوین حدیث کا کام جس کی ابتدا تیسرے دور میں ہوئی، اس دور میں وہ انجام پذیر ہوا، یعنی انجام اسی دور میں اس نے پایا ہے۔ اور اسی دور میں اصول فقہ کی تدوین ہوئی ہے، اور جرح و تعدیل کا جو فن ہے، علم اسماء الرجال کا جو فن ہے، وہ بھی اسی دور میں وجود پذیر ہوا، اور اس دور میں قیاس استحسان کے ماخذ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بھی ائمہ کا اختلاف ہوا ہے۔ اس دور میں قیاس اور استحسان کے ماخذ ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں بھی ائمہ کا اختلاف ہوا۔ ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے استحسان کا سختی سے انکار کیا، اور دوسرے امام جو تھے امام ابو داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، فقہ ظاہری کے بانی، انہوں نے قیاس کا نہایت شدت سے انکار کیا، اور اس دور میں احناف نے قیاس سے زیادہ کام لیا۔ احناف کے مقابلے میں حنابلہ نے سب سے کم قیاس سے کام لیا، اور شوافی جو تھے وہ درمیان میں رہے، نہ تو احناف کی طرح انہوں نے قیاس سے کام لیا، نہ بالکل حنابلہ کی طرح سب سے کم اس سے کام لیا، بلکہ وہ یہاں سے درمیان میں۔ اور اسی دور میں فقہا نے اصول فقہ پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، یہاں تک کہ اصول فقہ کی جو پہلی کتاب ہے الرسالہ جو امام شافعی نے لکھی ہے، وہ بھی اسی دور میں لکھی گئی ہے۔ حکم کے ثبوت کا درجہ، کہ حکم کا ثبوت جو ہوگا اس کا درجہ کیا ہے، واجب ہے، کس طرح ہے، اور ثبوت کا جو طریقہ ہے اس میں بھی اختلاف ہوا۔ یہ سب اس دور کی خصوصیات ہیں۔ اس دور میں جو مشہور ائمہ ہیں آپ صرف ان کے نام سن لیں، باقی جو ضروری ہوں گے ان کو ہم آگے پڑھیں گے۔ مثلا کوفہ میں امام ابو حنیفہ ہیں، سفیان بن سعید ثوری ہیں، شریک بن عبداللہ نخعی ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد یعقوب بن ابراہیم المعروف امام ابو یوسف ہیں، محمد بن حسن الشیبانی ہیں، امام ظفر بن حذیل بن قیس کوفی ہیں، حسن بن زیاد اللؤلؤی الکوفی ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور مدینہ میں امام مالک بن انس، اور یہی امام مالک بن انس ہیں جنہوں نے مصالح مرسلہ سے کام لیا، جنہوں نے تعامل اہل مدینہ کو ایک ماخذ کے طور پہ لیا۔ اور مکہ میں جو تھے امام محمد بن ادریس الشافعی ہیں، آپ نے ابتدا مکہ سے کی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے وہ مصر میں ہوا ہے، تو امام شافعی کے ماننے والے بھی مصر اور عراق میں کافی تعداد میں موجود ہیں۔
بغداد میں امام احمد بن حنبل ہیں اور امام احمد بن حنبل کے دیگر شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ شیعہ فرقوں میں فرقہ زیدیہ کی شہرت ہوئی، فرقہ امامیہ کی شہرت ہوئی۔ فرقہ زیدیہ جو ہے یہ امام زید بن علی بن حسین بن علی کی طرف منسوب ہے، اور فرقہ امامیہ جو ہے اس فرقے کی بنیاد یہ تھی کہ امام معصوم ہوتے ہیں، 12 اماموں کے قائل ہیں، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرقہ امامیہ، شیعہ امامیہ۔ اور حضرت علی جو ہیں رسول اللہ کے وصی تھے، اور اثنا عشریہ کے جو سب سے بڑے امام تھے امام جعفر صادق، وہ اسی دور میں آتے ہیں، اسی چوتھے دور میں۔ اس کے علاوہ کچھ اور فقہ بھی وجود پذیر ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ختم ہو گئے، جیسے فقہ اوزاعی، یہ ملک شام میں، اور پھر بلاد مغرب یعنی اندلس وغیرہ میں، اور پھر آہستہ آہستہ شام میں مذہب حنفی نے، اور بلاد مغرب اور اندلس میں مذہب مالکی نے اس کی جگہ لے لی۔ اسی طرح داؤد ظاہری کا مسلک یہ بھی آہستہ آہستہ ناپید ہوا، اور اسی طرح فقہ طبری ہے جو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی فقہ تھی، یہ بھی وجود پذیر ہوئے۔ اس طرح فقہ حسن بصری بھی ہے، کچھ اور بھی فقہ تھے حضرت سفیان ثوری کی بھی، لیکن یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکیں، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اچھا، اس دور میں ایم سی کیوز کے حوالے سے بیت الحکمت کا قیام بھی ہوا، جس کا بانی ہارون الرشید تھا، اور پھر اس نے ترقی حاصل کی ہے مامون الرشید کے دور میں۔ باقاعدہ مترجم مقرر کیے گئے جو دیگر زبانوں کی جو کتابیں تھیں یونانی وغیرہ ان کا عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ ارسطو کی، اسی طرح جو ہے دیگر جو یونانی تھے ان کا ترجمہ کیا گیا عربی زبان میں۔ حنین بن اسحاق جو بہت بڑے فلسفی ہیں، جن کو عرب کا پہلا فلسفی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑے سائنسدان بھی تھے، انہوں نے سربراہی کی تھی اس دارالترجمہ، حنین بن اسحاق نے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جی حنین بن اسحاق یعقوب بن اسحاق بھی ہے، حنین بن اسحاق بھی ہے، دونوں ہیں جی۔ اسی دور میں جو ہے علم الکلام کا باقاعدہ آغاز ہوا مہدی کے زمانے میں، اور بغداد کی تعمیر یہ بھی اسی دور کا کارنامہ ہے، جو علم کا گہوارہ بنا، جس کو اپنے زمانے میں عروس البلاد کہا جاتا تھا۔ عربی زبان و ادب پر خصوصی توجہ دی گئی اس دور میں، اور عربی گرامر کے جو بہت بڑے امام تھے، جیسے خلیل نحوی ہے، امام فرا ہے، سیبویہ ہے، یہ سب اسی دور میں تھے۔ اور عربی لغت کی جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے کتاب العین، جو خلیل بن احمد فراہیدی نے لکھی ہے، وہ بھی اسی دور میں تھا۔ سیرت نگاری پر بھی اسی دور میں باقاعدہ آغاز ہوا، اور اسی چوتھے دور میں ہشام بن عبد الملک نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت کا لفظ استعمال کیا۔ محمد بن اسحاق جو فن مغازی کا امام تسلیم کیا جاتا ہے، انہوں نے جو کتاب المغازی لکھی ہے وہ بھی اسی دور کا ایک اہم کارنامہ ہے، اور جس کو فن سیرت اور مغازی میں اول کتاب کا اعزاز حاصل ہے۔ محمد بن اسحاق جو ہے ان کے شاگرد تھے یہی عبد الملک بن ہشام بن عبد الملک، اور اسی طرح تاریخ اسلامی اور جغرافیہ کی جو کتابیں ہیں وہ بھی اسی دور میں لکھی گئی ہیں، جیسے احمد بن یحییٰ البلازری کی کتاب ہے فتوح البلدان، اور ان کی دوسری کتاب ہے کتاب انصاب الاشراف، یہ بھی انہی بلازری کی ہے، جس میں انہوں نے 26 سال لگائے ہیں کتاب کی تکمیل میں، اور یہ دور عباسی کے مشہور جغرافیہ دان بھی تھے۔ اگر ہم تفسیر کی بات کریں تو تفسیر بالماسور کی جو ابتدائی کتاب ہے، جو التفاسیر بھی کہلاتی ہے، جس کے مفسر امام المفسرین کہلاتے ہیں محمد بن جریر طبری، یہ بھی اسی دور میں ہیں، کیونکہ ان کی وفات جو ہے 310 ہجری ہے۔ صحاح ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں وہ بھی اسی دور میں لکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو چوتھا دور ہے اس کو ہر حوالے سے سنہری دور کہا جاتا ہے، اور تدوین حدیث کے جو 3 مراحل ہیں، وہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ یہیں پر آ کر اختتام پذیر ہوا ہے۔ فقہ مالکی کی ترویج، فقہ حنفی کی ترویج، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کی ترویج، یہ سب اسی دور کے کارنامے ہیں۔ اب آپ گلدستہ میں دیکھیں، یہاں پر بھی یہی لکھا ہے فقہ بعہد نبوی و صحابہ 1 صدی ہجری، فقہ بعہد تابعین 2 صدی ہجری کے پہلے 50 سال، اس کے بعد ہے فقہ بعہد تدوین۔ اب یہ جو چوتھا دور ہے نا، ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ تدوین کا دور بھی ہے، اس میں ہم فقہائے خمسہ ہیں، مالکی وغیرہ، حنبلی، تو کل انشاءاللہ ہم ان کا تعارف کریں گے۔ یہ تیسرا دور جو ہے یہ 350 ہجری تک ہے، بعض کتابوں میں اس کو 400 ہجری تک بھی بتلایا گیا ہے۔ اس دور کی اور بھی خصوصیات ہیں، مثلاً فقہی اصطلاحات کا ظہور اسی دور میں ہوا۔ فقہی اصطلاحات جو ہیں ان کا ظہور اسی دور میں ہوا کہ بھئی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مکروہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فقہ تقدیری کسے کہتے ہیں، اس کا وجود بھی اسی دور میں ہوا۔ فقہ تقدیری سے کیا مراد ہے، انٹرویو میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد امکانی اور فرضی مسائل، مثلاً مسائل کو فرض کر کے امکان کے درجے میں رکھ کر پہلے سے ان مسائل کا حکم بیان کر دیا گیا، اس چیز کا نام ہے فقہ تقدیری۔ پہلے ہے فقہ واقعی، یا آپ اس کو فقہ واقعاتی کہتے ہیں۔ کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی عمل وجود پذیر ہوتا تو اس کا حکم پوچھ لیا جاتا، فرضی مسائل نہیں پوچھے جاتے تھے۔ تو بعد میں فرضی مسائل، امکانی مسائل کا حکم بھی بیان کیا جانے لگا کہ اگر مسئلہ یوں ہو تو اس کا حکم یہ ہوگا، اگر مسئلہ یوں ہو تو اس کا حکم یہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس کو فقہ تقدیری کہا جاتا ہے۔ فقہی قواعد بھی اسی دور میں مرتب ہوئے ہیں۔
اور کتب حدیث کی تصنیف بھی اسی دور میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تقلید میں توسیع یہ بھی۔ اچھا، اب ہم آخری دور بھی پڑھ لیتے ہیں کچھ۔ پانچواں دور ہے فقہ کا، یہ نصف چوتھی صدی سے لے کر نصف ساتویں صدی تک ہے، یعنی 351 ہجری سے لے کر سقوط بغداد تک، 650 656، عام طور پہ اس کو سقوط بغداد کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دور ہے یہ فقہی اجتہاد کا دور ہے۔ اس میں بڑے بڑے مجتہد پیدا ہوئے جنہوں نے مصادر شریعت کی روشنی میں بھرپور اجتہاد کیا۔ اجتہاد کے اصول و مناہج انہوں نے طے کیے، اور اس دور میں جو پیدا ہونے والے فقہا ہیں ان کو عام طور پہ مجتہد مطلق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مجتہد مطلق۔ اب اس پانچویں دور میں فقہ اسلامی کی تدوین کا جو بنیادی اور اہم کام تھا وہ تو پہلے سے ہو چکا تھا۔ تو اس دور میں مفروضہ مسائل پر زیادہ کام کیا گیا، اور اسی طرح کچھ اختلافی مسائل پر بھی کام ہوا۔ اس دور میں احکام کے علل کی تحقیق کی گئی، یہ جو حکم ہے اس کی علت اور وجہ کیا ہے۔ اسی طرح ترجیح و تخریج کا کام اسی دور میں ہوا۔ کچھ نئے مسائل میں بھی اجتہاد ہوا، اور جو نئے مسائل میں اجتہاد ہوا اس کو اجتہاد فی المذہب، اور ایسے فقیہ کو مجتہد فی المذہب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ فقہ اسلامی کا چھٹا دور جو ہے یہ 651 ہجری سے لے کر یا سقوط بغداد سے لے کر 1286 ہجری تک ہے، یا نصف ساتویں صدی سے 13ویں صدی ہجری تک کا یہ جو دور ہے، یہ اس دور میں کیا ہوا؟ ایک تو مجلۃ الاحکام العدلیہ، اس کا ظہور پذیر ہوا جو عباسیوں نے تیار کیا۔ یہ 13ویں صدی ہجری تک ہے، 1286 اس کا لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ کے ظہور کا دور بھی یہی ہے، اور کچھ کتب فتاوی بھی اس دور میں لکھی گئی ہیں، اور کچھ فقہی قانون سازی بھی اس دور میں ہے۔ اس کے بعد جو ساتواں دور ہے، بعد اسی کو تاحال آخری دور ہی سمجھتے ہیں، بعض جو ہیں وہ ساتواں دور شمار کرتے ہیں 13ویں صدی ہجری سے لے کر دوسری عالمی جنگ کے اختتام تک، 13ویں صدی ہجری سے دوسرے عالمی جنگ کے اختتام تک۔ ٹھیک ہے، بعض جو ہیں اس کو تاحال اب تک بھی اسی 7 دور شمار کرتے ہیں۔ بہرحال ان دور میں کوئی خاص کام نہیں ہوا، صرف وہی سابقہ جو مذاہب ہیں انہی کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں، جیسے مجلۃ الاحکام العدلیہ ہیں۔ 1 منٹ بھائی کاف رکھیں، آپ کو موقع دیا جائے گا۔ اور اس دور میں کچھ اور کتابیں بھی لکھی گئیں، جیسے فتاوی عالمگیری ہے جو برصغیر میں لکھی گئی ہے۔ جدید مسائل پر اب جو ہے کچھ نہ کچھ تحقیق ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ مختلف ادوار تھے اور ان کا مختصر تعارف تھا۔ اگر آپ ان ادوار کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب ہے
تاریخ التشریع الاسلامی کس کی کتاب ہے کوئی جو بتا دے؟ علامہ خضری بیگ کی یہ کتاب ہے تاریخ التشریع الاسلامی، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، تو آپ اس کتاب کو پڑھ لیں تو یہ ادوار وہاں سے تفصیل سے آپ کو ملیں گے۔ لیکن پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، ایم فل کے ٹیسٹ کے لیے جتنا میں نے پڑھایا ہے آپ اسی کو یاد کر لیں، یہی کافی ہے۔